امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ جو شخص بھی پریشان حال ہے، اور ہم میں کا ہر وہ شخص پریشان حال ہے، اسے چاہیے کہ اس حدیث کا اہتمام کرے۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں کہ دیکھیے، اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر لوگ یا پولیس آپ کی پکڑ کر سکتی ہے، اب اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ ذمہ دار بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں اس سے بچا لیتا ہوں، تو ہم اس کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ یقیناً جائیں گے۔ ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اگر کوئی ڈاکٹر ہم سے ملے اور کہے کہ یہ بیماری تو بالکل آسان ہے، اس کا علاج آؤ میرے پاس میں تمہیں اس کا علاج دے دیتا ہوں، ہم فوراً بھاگ کر کے جائیں گے، اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، چاہے ہمیں اپنی نیند ہی قربان نہ کرنی ہو۔ ایسے ہی اور پریشانی اور مصائب کا آپ کی مثال لے لیں آپ، لیکن یہی مطالبہ ہم سے، یہی دعوت ہمیں اللہ رب العزت دے رہا ہے، نجات دینے کی، دعا کے قبول کرنے کی، پریشانی دور کرنے کی، تو ہم اس کا سہارا نہیں لیتے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیا چیز ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ذکر ایسا ہے تقریباً ہر آدمی کو یاد ہے، اور نہیں تو دوبارہ سن لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو جو شخص رات میں بیدار ہو اور اس ذکر کو پڑھ لے، پھر اس کے بعد اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے گا، اور اگر وہ اور ہمت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اگر وہ ہمت کرے، اٹھ کر کے وضو کر لے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نماز کو ان نمازوں میں شمار کرتا ہے جو نمازیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول ہیں۔ ساتھیو ذرا سوچیں، یہ اللہ کے رسول سنت ہے، اور بڑی آسان سی سنت ہے، جسے ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، جسے ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لیے اور کچھ نہیں کرنا ہے، انسان یہی سوچے کہ سونے سے پہلے انسان باوضو ہو کر کے سوئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے علامہ البانی صحیح الجامع میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، جو مسلمان بھی پاک صاف ہو کر کے باوضو ہو کر کے بستر پر جاتا ہے اور سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے، پھر جب رات میں بیدار ہوتا ہے تو جو دعا بھی خیر کی بھلائی کی اللہ تعالیٰ سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی ضرورت کو پوری فرما دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر لے، وضو کے بعد بستر پر جائیں تو مسنون اذکار آج کل تو بہت آسان ہے، جس کو یاد ہے وہ زبانی پڑھ لے، اور یاد نہیں ہے تو آج ہمارے ہر بہن اور ہر بھائی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور نیٹ کے اوپر وہ اذکار موجود ہیں سونے کے، اسے اپنے موبائل پر لوڈ کر لے۔ میں نے کہا کہ نیٹ کو کھولے، اس لیے کہ پھر اور آگے بڑھتا جائے گا اور برائی کے اندر پڑھنے خطرہ نہیں، موبائل پر لوڈ ہو اور اس کے اندر پڑھ کر کے سو جائے، اور جب رات میں بیدار ہو تو عادت بنائے کہ اس کی زبان پر سب سے پہلے کون سا کلمہ نکلے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ۔ یہاں سبحان اللہ پہلے نہیں کہنا، عام مقام پر سبحان اللہ پہلے ہے، لیکن یہاں الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو چھوٹی موت دے دی تھی، اللہ نے اس کی روح کو دوبارہ واپس کر دیا، تو گویا ایک نعمت ملی ہے، اس لیے یہاں پر الحمدللہ مقدم رکھا گیا ہے۔ تو الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر اسے خوشخبری سن لینی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ جو دعا بھی کرے گا، اگر اس کے لیے اس میں خیر ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ دن میں کتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ان لوگوں کی نماز میں ہوگی جن نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر بھائی بہن کو اس دعا اور اس ذکر کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔